بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، ذو الحج کا مہینہ ان مقدس مہینوں میں سے ہے جنہیں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ کی عبادت کا ثواب بھی دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ خصوصاً اس مہینے کے پہلے عشرے میں مسلمانوں کو بہت سی عبادات کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا 5واں رکن حج صرف اسی مہینے میں ہی ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی بھی واجب ہے اور قربانی اس مہینے کے صرف 3 دنوں میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ذو الحج کے مہینے میں مسلمان درج ذیل احکامات شرعی پر بھی عمل کرتے ہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذو الحج کا روزہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کا بال اور ناخن نہ کٹوانا اور اس ماہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھنا، کیونکہ سال بھر میں حق تعالیٰ کی طرف سے 5 دن ممنوع ہے کہ ان میں روزہ نہ رکھا جائے۔ ان 4 دنوں کے ساتھ ایک دن یکم شوال یعنی عید الفطر کا دن بھی ہے۔ یہ 4 دن روزے کے حوالے سے ایام ممنوعہ کہلاتے ہیں اور ان دنوں روزہ رکھنے والوں کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ عشرہ ذو الحج اور اعمال صالحہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 ایام کی عزت و قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، نزا میں آسانی پیدا فرماتا ہے اور ظلمت میں روشنی عطا فرمائے گا، میزان میں اس کے نیک اعمال کا وزن باری کر دیتا ہے اور دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے اور جنت کے درجات پر عروج عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا شوقین تھا، لیکن ذو الحج کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دن حج اور عبادت کے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اللہ حجاج کرام کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ ناظرین، 9ویں ذو الحج کے روزے کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشرہ ذو الحج کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کسی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذو الحج کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کی عبادت کی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔